السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم کا گزشتہ روز جو اجلاس ہوا اس میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے سوال ہوا، پھر میں نے شاید خاقان عباسی سے پوچھا تھا۔ اب ظاہر خبریں آ گئیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ اتنی سی بات ہے جس پر پیپلز پارٹی مشتعل ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری صاحب جو ہیں، انہوں نے میں نے پروگرام میں آپ کو ان کا بیان پڑھ کر سنایا ہے کچھ دیر پہلے۔ نیر بخاری صاحب نے پی ڈی ایم قیادت پر شدید تنقید کی ہے اور سخت بیان داغ دیا ہے۔ نام نہاد پی ڈی ایم، نام نہاد اتحاد، نام نہاد پی ڈی ایم قیادت، اس طرح کی زبان استعمال کی ہے۔ وہ سیکرٹری جنرل ہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے، عام ورکر نہیں ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے سیکرٹری جنرل کی، تو یقیناً وہ پارٹی قیادت کی منظوری یا ان کے حکم کے بغیر تو وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتے۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ڈی ایم کے اہم رہنما ہیں، جے یو آئی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ ان سے جاننا چاہیں گے کہ مولانا صاحب 3 دفعہ پیپلز پارٹی کو جو مہلت دے چکے ہیں کہ غلطی تسلیم کریں، واپس آ جائیں، اس میں الفاظ جو مولانا نے استعمال کیے ہیں میں نے بھی سنے ہیں، آپ نے بھی سنے ہیں، کہ ہم اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ غلطی کا اعتراف کریں، غلطی تسلیم کریں، واپس آ جائیں۔ یہ ہے مولانا کا ان کے بارے میں رویہ، اور وہ پتہ نہیں کس کس کو لگا دیتے ہیں، فیصل کریم کنڈی تو شازیہ مری تو نیر بخاری، اور جو لینگویج اور جو الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر جا رہے ہوتے ہیں۔ حیدری صاحب، اتنی رعایت کیوں کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ مہلتیں دے رہے ہیں، کوئی سخت زبان استعمال جے یو آئی یا پی ڈی ایم قیادت کی طرف سے نہیں ہو رہی، لیکن وہ ایگریسو ہیں، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کے بجائے الٹا یہ تو وہ کام ہو گیا، الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے پی ڈی ایم کے فیصلے سے نہ معلوم پیپلز پارٹی کی کیوں چیخیں نکل گئی ہیں، حالانکہ پیپلز پارٹی کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا ہم نے۔ ہماری پریس کانفرنس یا توپوں کا رخ موجودہ نااہل حکمرانوں کی طرف تھا۔ پیپلز پارٹی کو بیچ میں کیا تکلیف ہوئی؟ میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے سینٹ کے موقع پر جو فیصلے کیے وہ اس کے اپنے فیصلے نہیں تھے، اس لیے اب ان فیصلوں کی کسی طرح خوبی پبلک کے سامنے رکھنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، خفت مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑا اچھا جملہ دیا مجھے۔ لیکن اگر ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہماری دوستی بھی رہی ہے، تعلق بھی رہا ہے، زرداری صاحب سے، بے نظیر سے، محترمہ شہید بے نظیر صاحبہ سے، لیکن جو پیپلز پارٹی کی سیاست رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھومتی رہی ہے۔ 2002 کے انتخابات ہوئے، جب سے میں نے سیاسی میدان میں کوئی تھوڑا سا شعور آیا ہے، حالات کو سمجھنے لگے ہیں، ملکی حالات بھی، عالمی حالات بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ 2002 کے الیکشن کے بعد اپوزیشن ساری متفق ہو گئی، ان سب نے مل کر مولانا فضل الرحمان کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا، لیکن پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی اپوزیشن کی جس نے انکار کیا اور مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ مولانا فضل الرحمان ملک کا وزیر اعظم بن جائے، اور جمالی صاحب 1 ووٹ کی اکثریت سے جیت گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے 2018 کے انتخابات، 2018 کے جب انتخابات ہوئے تو 25-26 جولائی کو جو اس وقت اپوزیشن ہے، ہم سب کی میٹنگ مشترکہ ہوئی اور ہم سب نے مل کر کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں
بدترین دھاندلی کے نتیجے میں یہ رزلٹ جو سامنے میاں آیا ہے، اسلم کی راش کہاں پر ہوئی تھی؟ اور ہم اس الیکشن کے نتائج کو نہیں مانتے، اور پھر یہاں تک بات ہوئی کہ جی ہم حلف نہیں اٹھائیں گے، لیکن پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ جی حلف میں اٹھانا چاہیے اور ہمیں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ٹھیک ٹھاک اپوزیشن کرنی چاہیے۔ چنانچہ جمعیت علماء اسلام پیپلز پارٹی کی خاطر اپنی اس اصولی موقف سے پیچھے ہٹی اور ہم نے مل کر حلف بھی لیا۔ اگلا مرحلہ ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا، تو اس موقع پر بھی آپ نے دیکھا کہ باقی اپوزیشن متحد اور پیپلز پارٹی نے الگ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا۔ پھر جناب عالی وزیر اعظم کی بات آئی تو وہاں بھی پیپلز پارٹی نے یہی کارنامے دکھائے۔ پھر جب صدارتی الیکشن آیا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ اب پیپلز پارٹی ہوش کے ناخن لے گی، مولانا فضل الرحمان ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ نون لیگ نے بھی حمایت نون کی لیگ تھی، نے حمایت کیا، باقی چھوٹی پارٹیوں نے حمایت کی، انہوں نے اعتزاز کو کھڑا کر دیا۔ لیکن عین موقع پر آپ نے دیکھا کہ اعتزاز احسن کو نہ صرف کھڑا کیا بلکہ اس کی زبان میں بہت سارے لقمے دیے اور انہوں نے مولانا صاحب پر تنقید بھی کی۔ تو جمعیت علماء اسلام کی ماضی آپ دیکھیں، ان کی پوری کوشش رہی ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں، مل کر چلیں، چاہے وہ 2002 کے انتخابات کے بعد کی بات ہے یا اس سے پہلے بھی ہماری کوشش رہی ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ متحد رہے، مگر پیپلز پارٹی نے موقع بہ موقع اپوزیشن کے اتحاد کی پیٹھ میں چھری گھونپا ہے۔ اور کل کا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس ہے یا اپوزیشن جماعتوں کی، اس میں ایسی کوئی بات پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں تھی، مگر میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے جو رد عمل دیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ رد عمل دیا ہے۔ سینٹ کے انتخابات ہم سب کے سامنے ہیں، اصولی فیصلے ہوئے اور ہر جماعت نے ان فیصلوں کی پابندی کی، لیکن آخر میں جا کے پیپلز پارٹی ان اصولی فیصلوں سے مکر گئی اور آ کے حکومت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی اور حکومت سے ووٹ لے کر اپوزیشن لیڈر کے لیے اپنی اکثریت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ سیاست، یہ عوام الناس اور اپنے پارٹی کے کارکنوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کارکن اس کارکردگی پر پیپلز پارٹی سے کیسے وابستہ ہیں، کہ کس قسم کی پیپلز پارٹی کی سیاست ہے۔ تو آج میں بالکل بھی مختصر اور اتنا رد عمل دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو چیخنا نہیں چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے ایک ایسا گھناؤنا حرکت کی ہے کہ بغیر معذرت کے میرے خیال میں اسے قبول کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اچھا حیدری صاحب یہ فرمائیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنی رعایت، اتنا نرم رویہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ جے یو آئی کی، پی ڈی ایم کی کوئی مجبوری ہے؟ پیپلز پارٹی اتنا ایگریسو رویہ کیوں اپنا رہی ہے مولانا صاحب، مریم نواز، نون لیگ اور جے یو آئی اور پی ڈی ایم کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ نرم رویہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اتحادیوں کو ساتھ چلایا جائے۔ کہیں ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن ایسی فاحش غلطی، پیپلز پارٹی کی ہر غلطی کو ہم نے نظر انداز کیا۔ چیئرمین کے الیکشن میں، ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں، وزیر اعظم کے الیکشن میں، صدارتی الیکشن میں، حتیٰ کہ یوسف رضا گیلانی کا جب انہوں نے اعلان کیا سینٹ کے حوالے سے، تو ہم سب سوچ رہے تھے کہ اب یوسف رضا گیلانی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، پرائم منسٹر رہے ہیں، ایک شریف آدمی ہے، اب ہم کیسے انکار کریں؟ تو ان کے اعلان کی ہم نے ایک طرح سے توثیق کی،
تو پیپلز پارٹی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہم پہ احسان کر رہے ہیں اور یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے رہے ہیں، اور یوسف رضا گیلانی ہمارے اس یکجہتی سے کامیاب ہوا اور یہ بات چل پڑی کہ اب تو حکومت کی اکثریت قومی اسمبلی میں نہیں رہی، لہٰذا عمران کو مستعفی ہونا چاہیے، اور یہ اتحاد کی برکت ہے، انہوں نے مل کر سپورٹ کیا۔ لیکن پھر اس سے آگے چل کر پیپلز پارٹی نے جو پی ڈی ایم کے ساتھ کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی اس رویے کے ساتھ پبلک کے پاس جا کے پذیرائی حاصل کرے گی، یا اس رویے کے ساتھ سیاسی دنیا میں جا کے وہ پذیرائی حاصل کرے گی یا عزت حاصل کرے گی۔ تو میں درخواست کروں گا پیپلز پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں، جو قائدین ہیں، وہ اس قسم کا رویہ ترک کریں، حالات کا مقابلہ کریں، اور اگر ان کو پی ڈی ایم کا حصہ بننا ہے تو اپنے کیے پر نادم ہو کر پی ڈی ایم سے معذرت کریں کہ یہ میری مجبوری تھی۔ دیکھیے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہم بھی مل کے اپوزیشن لیڈر بنا سکتے تھے، ادھر حکومت کی طرف بھاگنے کی جانے کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے تاریخ میں متعدد بار اس قسم کی غلطیاں کی ہیں، یو ٹرن لیے ہیں اور اپوزیشن کے اتحاد کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں سیاسی دنیا میں کم از کم پیپلز پارٹی پر کوئی اعتماد نہیں کر سکتا۔ اچھا سر، آج نیر بخاری نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے نمائندہ شہباز شریف کے ساتھ کسی قسم کا مذاکرات نہیں کرے گی، بات نہیں کرے گی پارلیمنٹ کے اندر۔ جو کل مولانا نے کہا نا کہ شہباز شریف صاحب کو ٹاسک سونپا گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو متحد کریں، ایک مشترکہ حکمت عملی اپنائیں، تو وہ انہوں نے پراپر لکھا ہے، نیر بخاری صاحب نے، سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کے، کہ ہم نہ پی ڈی ایم سے مذاکرات کریں گے، نہ پی ڈی ایم کے نمائندے شہباز شریف کے ساتھ کریں گے۔ تو کس طرح اپوزیشن تقسیم ہوگی اندر بھی؟ اچھی بات ہے، جو پیپلز پارٹی کی جو ماضی کا کردار ہے اسے انہوں نے دہرایا، اسے زندہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، لینا دینا تو ان کو حکومت سے ہے، تو اپوزیشن کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے سینٹ میں حکومت کے ساتھ ساز باز کر کے اپوزیشن لیڈرشپ لی، تو اسی طرح باقی معاملات میں ان کے اسی طرح چلتے رہیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں نشیب افراز آتے ہیں، سیاست میں مشکلات آتے ہیں، سیاست میں مرنا جینا، جیل، قید۔ اب پیپلز پارٹی کی وہ حیثیت نہیں رہی جب ان کے کارکن یا قائدین جیل کے لیے تیار ہوا کرتے تھے، اب وہ پوزیشن نہیں رہی، اس لیے وہ حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جائز ناجائز مفاہمت کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کے فیصلے ہیں، ہم ان کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کرتے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ کل مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو پریس کانفرنس کی یا پی ڈی ایم کے قائدین نے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی قیادت سیخ پا ہوئی اور مولانا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں اس طرح کے نازیبا جملے کہے۔ اچھا حیدری صاحب، ایک راز ہی ہے ابھی تک کہ یوسف رضا گیلانی، اگر آپ آج کھول دیں اس راز کو، عیاں کر دیں، لوگوں کو بتا دیں، مجھے بتا دیں، میں لوگوں کو جا کر بتاؤں گا کہ جو یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ پڑے، جتنے پڑے اتنے ووٹ ڈپٹی چیئرمین کے لیے آپ کو کیوں نہیں پڑے؟ دونوں پی ڈی ایم کے امیدوار تھے، آپ کو گیلانی سے بھی کم کیوں پڑے 4-5 ووٹ کے؟ کہ یہ کہانی کیا تھی، سمجھ میں آئی ہے ابھی تک؟ دیکھیں سینٹ کے الیکشن میں گیلانی صاحب سے مجھے زیادہ ووٹ پڑے، ان کے 42 تھے، نہیں، ان کے جو ضائع کر دیے، لیکن جو ووٹ ضائع ہوئے ان کی تو ایک طرح سے تربیت ہو گئی کہ تصویر کے اوپر جو ہے یا نام کے اوپر مہر نہیں لگانا، تو اس کو بخوبی سینیٹر سمجھ گئے،
لہٰذا مجھے جو انہوں نے ووٹ نہیں دیے وہ غلطی نہیں تھی، بلکہ عمدن انہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا۔ اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے اگر اس کو غلطی کہا جائے تو ممکن ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن میرے حوالے سے تو کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے عمدن مجھے ووٹ نہیں دیا۔ اچھا، یعنی آپ کو یہ ہے ڈاؤٹ، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اپوزیشن کے ہی ممبران نے ہرانے کی کوشش کی ہے، اور گیلانی صاحب کو اپوزیشن نے ہو سکتا ہے ہرانے کی کوشش کی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہروانے والوں نے کوشش کی ہو، دیکھیں ہم نے تو لیکن آپ کو اپوزیشن نے ووٹ نہیں دیے صحیح، ایک ووٹ ہم نے گن کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیے۔ کاش پیپلز پارٹی کے دوست بھی اسی طرح کرتے، لیکن میں پھر بھی پیپلز پارٹی پر تنہا الزام نہیں لگاتا، لیکن جن لوگوں نے ووٹ خراب کیے تھے، جان بوجھ کے کیے تھے، کسی کے کہنے پر کیے تھے، ضمیر فروشی ہوئی تھی، یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو ووٹ وہاں خراب ہوئے وہ مجھے نہیں ملے۔ تو یہ پیپلز پارٹی نے اتنے وعدہ خلافیاں کی ہیں، آخری بات پوچھ رہا ہوں، وعدہ خلافیاں کی ہیں کہ ایگریمنٹ، معاہدے، کمٹمنٹ سب توڑ رہی ہوتی ہے، تو آگے پھر بھی آپ ان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آ جائے پیپلز پارٹی، واپس آ جائے، غلطی تسلیم کر دیکھیں ہماری مجبوری یہ ہے کہ موجودہ جو حکمران ہیں وہ انتہائی نااہل، کرپٹ، اور بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ شو پیس ہے، اور بدترین دھاندلی کے نتیجے میں یہ حکومت قائم ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف اس حکومت کا خاتمہ ہو، بلکہ ہم آئین کی پاسداری چاہتے ہیں، اداروں کا استحکام چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی عدم مداخلت چاہتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں ان کی عدم مداخلت ہو، سسٹم کو چلنے دیا جائے۔ آئین موجود ہے، ہماری رہنمائی کے لیے آئین کافی ہے، ہر ادارے کے اختیارات، اس کا حدود اربع آئین میں متعین ہے، تو ہر ادارہ آئین کے دائرے میں رہ کر اگر اپنا فریضہ انجام دے تو ملک ترقی کے شاہراہ پہ گامزن ہو سکتا ہے۔ دیکھیے 73 سال کا اتنا بڑا عرصہ گزر گیا، ہم وہیں کے وہیں، بلکہ ریورس گیئر لگی ہوئی ہے کہ ہمارا بجٹ زیرو تک جا کے پہنچا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان نااہل حکمرانوں سے قوم کو نجات دلائے، ملک کو نجات دلائے، یہ مجبوری ہماری کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے، اور اگر ہم اپوزیشن کے ساتھ سب مل کے پیپلز پارٹی سمیت اگر ہم استعفیٰ دیتے تو 150 سے زیادہ ہمارے ووٹ ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی وجہ سے اب ہمارے استعفے شاید غیر مؤثر ہوں۔ پی ڈی ایم نے کوئی ایسا فیصلہ ابھی کیا نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 105 ووٹ جو ہے وہ مستفی ہو جائیں گے، تو اتنا شاید یہ استعفے مؤثر نہ ہو جب تک کہ ہم سب مل کے استعفیٰ دیں۔ تو اس وجہ سے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ رہے، لیکن اگر پیپلز پارٹی کی اس طرح کی ہٹ درمی کہ غلطیاں بھی کرے اور الٹا کہے کہ جی معافی بھی آپ مانگ لیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں نہ قبائلی معاشرے میں کوئی ایسی بات ملتی ہے، نہ سیاسی معاشرے میں کوئی ایسی بات ملتی ہے، نہ دنیا کی کسی رسم رواج میں بھی کہ غلطی بھی ایک فریق کرے اور پھر دوسرے فریق سے جو ہے وہ معافی کا مطالبہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، مجھے کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسی ایسا لگ رہا ہے تاریخ یہ نہیں ایم کیو ملتی۔ والی سیاست شروع کر دی ہے پیپلز پارٹی نے۔ دیکھیں ابھی اس طرح کی سیاست، پھر یہ سیاست نہیں ہے، پھر یہ کسی کا دم چلا بننا اور اپنی پارٹی کو اس کے پیچھے لگا دینا، یہ کوئی اس طرح کی سیاست ہے۔ اب اس طرح کی سیاست سے ہم تو پناہ مانگتے ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ حیدری صاحب۔ ویورز، حیدری صاحب کی باتیں آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔